اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ میری اپنی اوپینین ہے، آبزرویشن ہے۔ یہ غلط بھی ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ٹھیک بھی ہو۔ تو میں جو دیکھ رہا تھا سارا سنیریو کہ کس طرح لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا، کس طریقے سے مطلب کہ ایک سرٹن ٹائم کے بعد سے کس طریقے سے لوگوں پر ایک اپنی رائے کو تھوپا گیا کہ یہ کام کرنا ہے، اور اس کے پیچھے بہت زیادہ فورس کیا گیا لوگوں کو، اور بہت زیادہ ان وانٹیڈ چیزیں بھی ہوئیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی، جو انسانیت سے بھی گری ہوئی تھی، سارا کچھ تھا۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ پاکستانی قوم کو میں نے ایک چیز بڑی ڈیپلی آبزرو کیا ہے کہ جس کام سے روکا جائے نا، یہ وہ کرتے ہی کرتے ہیں۔ انہوں نے وہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اور آگے پیچھے یہ پھرتے رہے، ان کو کچھ نہ چھیڑو، لیکن جس کام سے ان کو روکا جائے وہ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ابھی جس طرح انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے کہ حیران کن چیزیں ہیں۔ مطلب بہت زیادہ اچھی تعداد میں لوگ نکلے ہیں، ووٹ کاسٹ کیا ہے، اور اب ایک مطلب پریشانی پڑی ہے سب کے لیے کہ بھی ہوا کیا ہے۔ تو بات یہ تھی کہ اس قوم کو جس چیز سے بھی روکیں گے نا، انہوں نے وہ کرنی ہے۔ تو یہ اتنی اڑیل قوم ہے۔ میں بھی یہی سمجھتا رہا ہوں اور سمجھتے ہیں تقریباً، اور کافی رائٹرز اور سے یہ سنا ہے، پڑھا ہے، اور ہے یہ ٹھیک بھی ہے۔ مطلب شاید 100 سال بعد ایک قوم جاگتی ہے، یا ایسا نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ کبھی بھی نہ پنجابیوں میں انقلاب نہیں آیا، نہ ہی اس خطے میں کبھی اس طرح کا انقلاب آیا ہے۔ جیسے کہ آپ نے فرانس کا انقلاب کو دیکھا ہے، عرب سپرنگ دیکھا ہے، پھر وہ ترکی میں جو ایک بغاوت ہوئی اس کو پھر کچھ ترکی کے لوگوں کو دیکھا ہے، اور اس طریقے سے مطلب کہ ایران کا انقلاب ہم نے دیکھا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے، میری اپنی آبزرویشن ہے، باقی یہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، کہ پاکستانی جو ہیں نا، ایشیا کے لوگ، پاکستان کے جو لوگ ہیں، یہ نا سیف موڈ میں کھیلتے ہیں، سیف موڈ میں رہنا چاہتے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور فیملی کے حوالے سے یہ لوگ نہیں پروٹیسٹ کرتے میرے خیال سے، یہ میری آبزرویشن ہے۔ ہو سکتا ہے معیشت کے حوالے سے، اپنے روزگار کے حوالے سے، بہت ساری چیزوں کے حوالے سے یہ نہ مطلب پروٹیسٹ کر رہے ہو اس طریقے سے جس طریقے سے ہماری ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں لوگوں سے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر کبھی یہ پاکستان میں کوئی انقلاب آیا نا، تو دنیا جو ہے نا وہ فرانس کے، عرب سپرنگ اور ترکی اور ایران، اس کے انقلاب کو بھول جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان کو فطری طور پر دیکھ رہا ہوں، بڑی عجیب فطرت کے لوگ ہیں، بہت اچھی فطرت کے لوگ ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جس کام کا کرنے سے روکا ہے نا انہوں نے وہی کام کرنا ہے۔ تو وہ آپ کے سامنے ہے، ادھر سے روکا کہ بھائی سپورٹ نہیں کرنا ایک سرٹن پارٹی کو، اگر انہوں نے کہا کہ نہیں اسی کو ہی کرنا ہے، انہوں نے کہا یہ، اور ان کا ووٹ کاسٹ ان کو نہ پڑا، انہوں نے کہا نہیں اسی کو ہی ووٹ ڈالنا ہے۔ آپ پیچھے پڑ، جس چیز کے پیچھے پڑ جائیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا پتنگ بازی کے حوالے سے کہ وہ انڈیا میں شروع ہوئی، ایسا ایسا پھیلتی پھیلتی پاکستان میں آ گئی، اور پاکستان میں جب آئی تو اتنی شدت اختیار کر گئی کہ لوگوں کے گلے کٹے ہیں، کان کٹے، برا حال۔ یہ تو وہ تھے نا کہ جو اس کی زد میں آئے۔ اب جو پتنگ بازی جس کا شوق پورا کرنے والے، وہ یہ دور تھا کہ وہ 3 دنوں میں، ایک ہفتے میں اربوں روپیہ، کروڑ روپیہ آسمانوں پہ اڑ رہا ہوتا تھا۔ یہ اتنی، مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں، شدت پسند قوم ہے۔ اور نہیں ٹھنڈے بیٹھے رہنا تو بہت ہی ٹھنڈے بیٹھے رہنا۔ اب وہ اربوں کروڑ روپیہ آسمان میں اڑ رہا ہے جی، بس دماغ میں اڑ گئی ہے، کر رہے ہیں۔ اب یہ ہوا کہ اتنی شدت کے پتنگ اڑانے والوں کے ہاتھ کٹ جایا کرتے تھے، اتنے برے طریقے سے ان سے کھانے نہیں کھائے جاتے تھے، اور ہفتہ 10 دن ہاتھ کام ہی نہیں کرتے تھے۔ اور آپ نے فل زور لگا لیا کہ بھئی پتنگ بازی ختم ہو، لیکن بہت حد تک ختم ہوگی، لیکن ابھی بھی ان کا کیڑا ختم نہیں ہوا۔ وہ ایسے ختم نہیں ہوا، وہ بہت سارے میرے جاننے والے ہیں، وہ اگلے پتنگ بازی کرنے کے لیے باہر کے ملکوں میں چلے گئے، دبئی چلے گئے، پتہ نہیں کدھر کے، بھئی وہاں جا کے کھلی پتنگ بازی کریں، وہاں جا کے بھی اب پتنگ بازی شروع ہو گئی۔ اور اگر آپ نیٹ پہ دیکھیں تو بہت حد تک بہت زیادہ پتنگ بازیاں ہو رہی ہیں۔ اب تو پھر رجحان دوبارہ بڑھ گیا، مطلب آپ روک نہیں سکتے انہیں، ہر اس کام سے
جس کو یہ انہوں نے کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے. تو یہ بڑی سرپرائزنگ ہے میرے لیے. تو بات یہ کر رہا تھا کہ اب اگر یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ سیف زون میں کھیل رہے ہیں، جس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں، ظلم ستم یہ بھی ہو رہا ہے. پہلے کے دور میں اب کے دور میں بڑا فرق تھا. لوگوں کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے. وہ ایسے کہ پہلے کوئی انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، سورس آف کمیونیکیشن کو اتنے اسٹرانگ نہیں تھے. مطلب کمیونیکیشن کا جو سسٹم تھا وہ اتنا نہیں تھا. اب تو بہت ہی گاؤں دیہات قصبے میں کوئی چیز ہو جائے وہ مطلب کہ آگ کی طرح گھنٹوں میں منٹوں میں پھیل جاتی ہے. تو اب پولیٹکس کی نوعیت بھی بدل گئی ہے. بہت ساری چیزوں کو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے حکومتیں بہت ساری چیزوں پر کنٹرول کر لیں یہ وہ، لیکن آپ کسی بھی چیز کو دبا نہیں سکتے. دیکھیں قوم کو لے کے ہی پیغمبر بھی جب آئے تھے انہوں نے بڑی محنتیں کی تھیں اور قوم کو لے کے ہی چلے تھے. قوم کو لے کے چلے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. آپ کیسے ایک چیز کو چلا سکتے ہیں جس میں دیکھیں معاشرے میں جب لوگ ہی نہیں ساتھ دیں گے، لوگوں کا ہی مطلب آپ کے ساتھ حمایت نہیں ہوگی، تو پھر آپ کیسے معاشرے کو چلائیں گے؟ معاشرہ تو کولیشن سے چلتا ہے، مطلب میوچل انڈرسٹینڈنگ، باہمی مفاہمت سے، ان سب چیزوں سے چلتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا. مطلب سمجھنی چاہیے. میں تو یہ حیران ہوں کہ اچھے پڑھے لکھے لوگ اتنی بڑی ڈیزگنیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ چیز کیسے بھول گئے کہ وہ بھی اس ہی قوم کا اس ہجوم کا حصہ ہیں. اب وہ عجیب سی بات ہے کہ ایک اچھی پوزیشن پر پہنچ کے وہ اپنے آپ کو ان سب سے ماورا سمجھ رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں یہ قوم ہے، یہ عام کیڑے مکوڑے ہیں، ہم مطلب ایک ایلیٹ کلاس ہائی کلاس ہے، اور پھر رول بھی ان پہ کرنا چاہ رہے ہیں. بہت سی چیزوں کی وجہ سے یہ ملک یہ قوم جو ہے نا شاید بدلا نہ لے، لیکن جب یہ قوم بدلا لیتی ہے تو بڑے بڑے عجیب طریقوں سے لیتی ہے. مجھے امید ہے کہ اس حد تک ملک کے حالات نہیں جائیں گے جس حد تک ہم سوچ رہے ہیں، لیکن اگر گئے تو یہ قوم بڑی، میری اوپینین ہے کہ بڑی چڑی قوم ہے. یہ آپ کی لکیریں نکلوا دیں گی، ہر بندے کی لکیریں نکلوا دے گی. بھائی آپ تاریخ انسانیت کو پڑھ لیں تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا بڑی بڑی قوموں نے بڑے بڑے لوگوں کی لکیریں نکلوا دی ہیں. تو ایک مولڈ کرنے کا، کسی ڈائریکشن میں لے کے جانے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے کسی بھی قوم کو. بار یہ تھی جی میری اپنی اوپینین تھی جی. اس کا نہ کسی سے کوئی پروپیگنڈے کا حصہ، نہ کوئی تعلق ہے. ہو سکتا ہے یہ اوپینین ٹھیک ہو سکتا ہے یہ اوپینین غلط بھی ہو. شکریہ جی. خدا حافظ.